ہمیں فوراً گھر کی طرف نکلنا چاہیے، ابو پریشان ہو رہے ہوں گے ہمارے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں کو ایک جیسا پیار کرتے تھے، کبھی بھی دونوں کے درمیان فرق نہیں کیا، مگر قابیل کی حرکتیں دیکھ کر وہ سمجھ چکے تھے کہ اس کا دل شیطان نے حسد سے بھر دیا ہے۔ شیطان قابیل کو کمتری کا احساس اور اپنے بھائی سے نفرت کی آگ میں جلا رہا تھا۔ آدم نے دونوں کو ٹکراؤ سے بچانے کی کوششیں کی اور دونوں کو الگ الگ کام دیے۔ قابیل کے دل کی سختی کو ختم کرنے کے لیے اسے کاشتکاری کا کام سونپا۔ اسی طرح حابیل کی نرم شخصیت کو پروان چڑھانے کے لیے آدم علیہ السلام نے اسے بکریاں چرانے کا کام دیا، مگر شیطان نے قابیل کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اسے مستقل بھڑکاتا رہا۔ قابیل، تم اچھا بننے کی جتنی چاہے کوشش کر لو، مگر تمہارا باپ ہمیشہ حابیل کو ہی پیار کرتا رہے گا۔ تمہیں حابیل سے چھٹکارا پانا پڑے گا اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے محبت کی جائے، ورنہ آہستہ آہستہ اور لوگ بھی تم سے نفرت کرنے لگیں گے اور حابیل کی قدر و قیمت بڑھتی جائے گی۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، اپنی محنت کی کمائی کا بہترین حصہ اللہ کے راستے میں دے کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے آدم نے اپنے بیٹوں کو وہ جگہ دکھائی جہاں انہیں اپنا اپنا حصہ رکھنا تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اسی نے مجھے تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ میں کیوں اپنا بہترین حصہ نکالوں؟ کتنی محنت کی ہے میں نے ان کی کاشت میں، لیکن اگر میں نے کچھ نہیں نکالا تو ابو مجھے مطلبی کہہ کر مجھ پر تنقید کریں گے۔ ہاں، ایسا کرتا ہوں کہ اگر میں اس میں سے پرانے اور گلے ہوئے پھل ڈال جاؤں تو کسی کو کیا پتا چلے گا؟ یہ ٹھیک ہے، اس طرح میں ابو سے کہہ سکوں گا کہ میں نے بھی حصہ دیا ہے۔ اندر سے قابیل کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ وہ یہ غلط کر رہا ہے، چنانچہ اس کے قدم تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، مگر پھر شیطان نے اس کو بھڑکایا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس طرح اس نے سب گلے ہوئے پھلوں کو اس جگہ ڈال دیا جو کہ آدم علیہ السلام نے منتخب کی تھی۔ اے اللہ، یہ مال اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مجھے معاف فرما اور ہم سب کو، میرے والد، والدہ، بھائی، سب کو نیک راہ پر چلا۔ جب وقت پورا ہو گیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اللہ نے حابیل کی نظر قبول کر لی ہے۔ قابیل کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کا دیا ہوا مال کیوں قبول نہیں ہوا۔ پھر آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ اللہ سب کچھ جانتا، سنتا اور دیکھتا ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اپنے دلوں میں سوچتے ہیں، اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ قابیل اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھا، لیکن شیطان نے اسے چین لینے نہیں دیا اور ایک بار پھر حملہ آور ہو گیا۔ دیکھا تم نے، ایک بار پھر تمہارے بجائے حابیل کو آدم نے منتخب کیا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم اس کو اپنے راستے سے ہٹا دو، ختم کر دو اسے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم ہمیشہ مسترد ہوتے رہو گے، تمہیں مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا اور تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی۔ جاؤ، جا کے اپنے لیے سکون کا سامان کرو اور اب حابیل کو ختم کر دو خاموشی سے، ایسی جگہ جہاں تمہیں کوئی نہ دکھے۔ اٹھو، جلدی جاؤ۔
ہاں میں اب حابیل کو قتل کر دوں گا. کیا تم پریشان ہو؟ جو کچھ ہوا اس کے لیے؟ مجھے اکیلا چھوڑ دو ابو کے لاڈلے، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا. مار ڈالو گے؟ قابل، یہ کیا مذاق ہے؟ تمہیں ایسی بات زیب نہیں دیتی. مذاق کون کر رہا ہے؟ میں واقعی تمہیں مار دینا چاہتا ہوں. کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم میں اللہ کا ذرا بھی خوف نہیں؟ تم نے میری حیثیت ختم کر کے مجھے نک بنا دیا ہے. قابل، ہم بھائی ہیں، اللہ کے عظیم پیغمبر آدم کے بیٹے ہیں، سمجھے کچھ؟ تم میرے بھائی نہیں ہو، تم دنیا میں میرے سب سے بڑے دشمن ہو، اور اب میں تم سے تنگ آ گیا ہوں. کیسی بات کر رہے ہو بھائی؟ میں نے تو ہمیشہ تمہارے لیے ایک اچھے بھائی ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور اگر آج تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہارے جیسا عمل نہیں کروں گا. حابیل اپنے بھائی کی باتوں سے بہت دکھی ہوا. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا بھائی اس سے اتنی نفرت کرتا ہے. جب بھی حابیل پریشان ہوتا وہ کسی اونچے مقام پر جا کر سکون حاصل کرتا، مگر آج حابیل کو اپنا امن، سکون اور حفاظت سب کچھ کھویا ہوا محسوس ہو رہا تھا. حابیل آج کا واقعہ اپنے والد کو بتانا چاہتا تھا، مگر اپنے والد کی پریشانی کے ڈر سے اس نے یہ بات ان سے نہیں کہی، بلکہ خود ہی اس مسئلے کا حل نکالنے کا سوچا. حابیل نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد قابیل کی یہ کیفیت ٹھیک ہو جائے اور وہ بھی اس کی طرح سوچنے لگے، مگر ایسا نہیں ہوا. کچھ دنوں بعد کیا تمہیں یہ آواز سنائی دی؟ میرے خیال میں شیر یا کوئی خوخوار درندہ ہو سکتا ہے. پھر کیا ہمیں بھاگنا چاہیے؟ بھاگنا کیوں چاہتے ہو؟ کیا تم ڈر رہے ہو؟ ہاں، تھوڑا تھوڑا. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے بھاگنا چاہیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. ڈرنا بند کرو. اس وقت اندازہ کرنا ممکن نہیں کہ درندہ کہاں سے آئے گا. ہمیں فوراً کسی اونچی جگہ پر چلے جانا چاہیے. چپ ہو جاؤ اور مجھے دیکھنے دو. آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اوہ، یہ تو چیتا ہے. ارے واہ، اب تم دیکھنا کہ اصل شکاری کس طرح اس کا شکار کرتا ہے، اور آج کے بعد جنگل کا ہر جانور ایک نام سے کانپے گا: قابل شکاری. قابل، یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو؟ چلو، یہاں بہت خطرہ ہے. بزدل لڑکے، مجھے روکنے کی کوشش نہ کرو. کیسے ہو تم کو پتا ہے میں کون ہوں؟ قابل. پورا جنگل مجھ سے ڈرتا ہے. سن رہے ہو میری بات؟ اب میں تمہارے تیز دانتوں سے اپنے لیے ہار بناؤں گا، اور تمہاری رنگ برنگی کھال سے میرے لیے نئے کپڑے تیار ہوں گے. میں جانتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہو، لیکن مجھ سے زیادہ نہیں. میں اس جنگل کا سب سے بہترین شکاری ہوں، اور آج تمہارے لیے خوش قسمتی کا دن نہیں ہے. سمجھے کچھ؟ میں ہوں عظیم شکاری قابل. قابل، میری مدد کرو، میں مرنا نہیں چاہتا. میری مدد کرو. پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو. قابل، اسے ہٹاؤ. قابل میرے بھائی، اسے ہٹاؤ.